آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ زندگی صرف ایک اتفاق ہے یا اتفاقات پر مبنی ایک کھیل کا نام ہے؟ اتفاق بھی اتفاق نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ریزن ہوتا ہے۔ یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اس کائنات کو بھی پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ اس طرح آپ کی زندگی ہے جو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی وجہ ہوتی ہے تبھی تو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، اور اس کہانی سے ایک بہت ہی شاندار سبق ہے سیکھنے والا۔ ایک دفعہ ایک باپ اور اس کا بیٹا ایک وادی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ وادی آپ کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے جو پہاڑوں سے گری ہوئی ہوتی ہے، اس کو وادی کہتے ہیں۔ تو اس کے بیٹے کے ساتھ ہوتا گیا ہے، جو اس کا بیٹا اس کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے، اور اب ان کو ذرا بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ اس بیٹے کو پتا تھا، نہ ہی اس کے باپ کو پتا تھا کہ وہ اسے زندگی کا کتنا بڑا سبق، ایک لیسن سکھا جائے گا۔ اور یہ بالکل ایک ریالٹی ہے زندگی کی، بالکل ایک سچی حقیقت ہے۔ اور جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ کہانی میں نے پڑھی تھی، اور زندگی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ کہانی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی کارگر ہے۔ کہانی اصل میں ایسے ہے کہ ایک باپ اور اس کا چھوٹا بیٹا ایک وادی میں سے گزر رہے تھے، ویلی میں سے گزر رہے تھے، اور گزرتے گزرتے اس کے بچے کا پاؤں سلپ ہوا۔ جیسے ہی سلپ ہوا تو وہ چیخا، اور وہی چیخ اس کو دوبارہ سے سنائی دی۔ تو اس بچے کو ایسے لگا جیسے کوئی ہے جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو ٹیز کرنا چاہتا ہے کہ وہ سلپ ہو گیا۔ تو اس کو غصہ آیا اور وہ بولا "Who are you?" تو آگے سے بھی رپلائی آیا "Who are you?" پھر اس کو غصہ آیا، اس نے زور سے بولا "Coward." تو پھر وہی ڈاک کے 3 پات، آگے سے پھر آواز آئی "Coward." اب اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اسے پریشان ہو کر اپنے فادر کی طرف دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا "بولو I am brave." جب اس نے بولا تو وہی آواز اس کو دوبارہ سنائی دی۔ اب بچہ خوش ہو گیا، لیکن پھر بچے نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس کے باپ نے کہا اصل میں یہ جو آواز آپ سن رہے ہو یہ ایکو ہے، گونج ہے، آواز پہاڑ سے ٹکرا کر واپس آپ تک آ رہی ہے۔ اور پھر کہا میں آپ کو ایک سبق آموز بات بتاؤں؟ بیٹا متجسس ہوا اور کہا جی بتائیں۔ اس نے کہا بیٹا جو آپ نے بولا وہی آوازیں آپ کو دوبارہ سنائی دی نا؟ تو اس نے کہا جی ایسا ہی ہے، جب آپ نے ڈرپوک بولا تو آپ کو ڈرپوک ہی سنائی دیا، اور اصل میں آپ نے اپنے آپ کو ہی ڈرپوک بولا۔ ہمیں ناکام بنانے میں سب سے بڑا ہمارا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ خود کو ڈرپوک بناؤ گے، ڈرپوک سمجھو گے، تو آپ وہی بن جاؤ گے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، بچہ غور سے باتیں سن رہا تھا، آپ بھی غور سے سنیں۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا جب آپ نے کہا I am brave تو آپ کو وہی گونج سنائی دی، اور پھر آپ سن کر خوش ہو گئے۔ اس طرح اگر آپ کہو گے I can do this، میں یہ کر سکتا ہوں، میں مشکل حالات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، تو آپ کر سکو گے۔ اگر آپ نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، اور ڈاؤٹ میں چلے گے، تو آپ نہیں کر پاؤ گے، اور آپ مایوسی کا شکار ہو جاؤ گے، اور آپ بے حد تک ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے۔ جیسا خود کو کہو گے ویسا ہی بننا شروع ہو جاؤ گے، اور زندگی کا اہم سبق سیکھ لو۔ جس طرح یہ ایکو آپ کو سنائی دی، اسی طرح آپ زندگی میں جو کچھ کہو گے، جو کچھ کرو گے، وہی ریٹرن میں زندگی آپ کو دے گی۔ اچھا کرو گے اچھا ریٹرن ملے گا، برا کرو گے برا ریٹرن ملے گا۔ خود کو کوورڈ کہو گے تو کوورڈ ہی بن جاؤ گے، بریو کہو گے بریو بن جاؤ گے، سکسیسفل کہو گے سکسیسفل بن جاؤ گے۔ الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے ہمارے ذہن پر، ہماری زندگی پر۔ جو زندگی میں کرو گے وہی پاؤ گے۔ تو سمجھ آیا آپ کو کہ زندگی میں جو کرو گے وہی پاؤ گے، لائف آپ کو وہی ریٹرن کرے گی۔ اور الفاظ، میری بات غور سن لے کہ الفاظ بہت اثر انداز ہوتے ہیں ہماری زندگی پر، اس لیے کہتے ہیں پہلے تولو اور پھر بولو۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں زہر چلا جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر کان کے ذریعے کوئی زہریلے الفاظ آپ کے ذہن میں چلے گئے تو پھر اس کا علاج بہت ہی مشکل ہے۔ تو اچھے الفاظ بولیں،
اور اس پر تو بہت ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے کہ الفاظ کی کیا پاور ہے. بس آپ نے اپنے آپ کو اچھا بولنا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے اپنے خود کو, پازیٹیو بولنا ہے, پازیٹیو افرمیشن کا استعمال کرنا ہے, جیسے آئی کین ڈو دس, آئی ایم بریو, آئی ول ون, آئی نو اٹس ٹف بٹ اٹس پاسبل, نتھنگ از امپاسبل, آئی ایم دا ون ہو کین ڈو دس, میں ہی وہ ہوں جو یہ کرے گا, آئی ٹیک 100% رسپانسبلٹی آف مائی لائف. اور ایک بہت ہی شاندار بات جو میں نے کالج میں جو فرسٹ لائف سیشن اٹینڈ کیا تھا, اس میں ٹرینر سر بلال احمد نے کہا تھا کہ اگر آپ دیوار پر ایک ٹینس بال یا کرکٹ بال پھینکو گے تو واپس آپ کے ہاتھ میں فٹ بال نہیں آ جائے گا, بلکہ وہ ٹینس بال یا کرکٹ بال ہوگی. اس طرح آپ اپنی لائف کی وال پر جو تھرو کرتے ہیں واپس آپ کو وہی ملتا ہے. تو 2 باتیں جو آج آپ نے سمجھ آئی ہوگی آپ کی, اور آپ نے سیکھ لی کہ آپ نے اپنے آپ کو اچھا بولنا ہے, اور آٹومیٹیکلی وہی آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے گا. اور لائف میں جو کرو گے, جتنی محنت کرو گے اور جتنی نہیں کرو گے, ریٹرن میں نتیجہ برابری کا ملے گا. جتنی آپ نے کوشش کی ہوگی اتنا ہی رزلٹ ملے گا. اور ہم نے کیمسٹری میں پڑھا تھا نا, ان اے کیمیکل ریئیکشن دی میس آف ریئیکٹنٹ از آلویز اکول ٹو پروڈکٹ, اور دی میس آف پروڈکٹ از آلویز اکول ٹو ریئیکٹنٹ. اور وہی بات جس سے سر بلال احمد نے اپنے سیشن کا اینڈ کیا تھا, میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اور کیا ہی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہ اگر آپ لائف میں کامیاب نہیں ہو رہے تو پیچھے مت ہٹنا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اللہ سے پھول مانگ رہے ہو اور وہ آپ کو گلدستہ دینا چاہتا ہو. تو پیچھے نہ ہٹنا, بس پیچھے نہیں ہٹنا, تھوڑا سا ویٹ کر لو.